بائبل مقدس میں جو سمرنا کی کلیسیا ہے، یہ کلیسیا اظہار ثانی برداشت کرنے والی کلیسیا ہے. یہ کلیسیا جو ہے یہ دکھ اٹھانے والی کلیسیا ہے. یہ کلیسیا نہ صرف جسمانی طور پر دکھ اٹھا رہی ہے، نہ صرف یہ قید و بند کا شکار ہے، نہ صرف جسمانی طور پر یہ مصیبت اٹھا رہی ہے، بلکہ اگر آپ غور کریں تو یہ کلیسیا جو ہے یہ بہت زبردست جو مینٹل ٹارچر ہے، جو ذہنی ٹارچر ہے، وہ ذہنی ٹارچر کو بھی یہ کلیسیا جو ہے برداشت کر رہی ہے. تو کلیسیا جو ہے وہ اظہار ثانی کا شکار ہے. اور یہ اظہار ثانی صرف یہ نہیں ہے کہ کلیسیا کو ہتھ کڑیاں لگ گئی ہیں، کلیسیا کے لوگ جو ہیں وہ جیل میں ہیں، کلیسیا کے لوگ جو ہیں وہ جسمانی طور پر قید میں ہیں، بلکہ جو اظہار ثانی ہیں وہ مینٹل ٹارچر بھی ہے، ذہنی بھی ہے اور روحانی بھی ہے. اور اگر آپ یہاں پر دھیان سے اس خط کو پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کلیسیا جو ہے وہ لعن طعن کا شکار ہے. کلیسیا لعن طعن کا شکار ہے. کلیسیا کو لعنت ملامت کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، لعنت ملامت کا شکار ہے کلیسیا کے لوگ. خداوند یسوع مسیح کلیسیا یہ ڈائریکٹلی خداوند یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں جو اس خط کی صورت میں اور ان خطوط 7 خطوط کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں. خداوند یسوع مسیح اپنے منہ سے یہ کلام کر رہا، ڈائریکٹلی یہ بات کر رہا، براہ راست یہ کہہ رہا کہ میں جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں، میں ان کے لعن طعن کو جانتا ہوں. میں ان کے لعن طعن کو جانتا ہوں. اگر آپ کو اس دور میں لعن طعن کی جاتی ہے آپ کے ایمان کے لحاظ سے، کوئی یہ چمبے کی بات نہیں، کوئی آپ کو بھنگی کہے، کوئی یہ چمبے کی بات نہیں، کوئی آپ کو آپ کے ایمان کے لحاظ سے چوڑا کہہ دے، کوئی بڑی بات نہیں. کیا خیال ہے؟ یہ کون سی چمبے والی بات ہے؟ اور سرپرائز اسے ہو، حیرانگی اسے ہو جو اس بات سے واقف نہ ہو، جو اس بات کو جانتا نہ ہو، جسے یہ بات پہلے سے بتائی نہ جائے. وہ شخص جو ہے وہ حیران ہو سکتا ہے، وہ پریشان ہو سکتا ہے. لیکن جسے آج سے 2000 سال پہلے ہی اس کے مرشد نے، اس کے خداوند نے یہ بتا دیا ہے کہ میرے سبب سے لوگ تمہیں لعن طعن کریں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ میرے سبب سے لوگ تمہیں لعن طعن کریں گے. اور یہاں پر وہ یہ فرماتا ہے، وہ اپنے آپ کو یہودی سمجھتے ہیں اور ہیں نہیں. وہ کہتا ہے میں ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں. سو اس بات کو محسوس کریں کہ نہ صرف خداوند یسوع مسیح آپ کے جو فزیکل قید و بند ہے، نہ صرف وہ آپ کی جسمانی قید و بند میں آپ کے ساتھ شامل ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح آپ کے ساتھ ایموشنلی بھی کھڑا ہے. جب آپ کو ہرٹ کیا جاتا ہے، جب آپ کو زخمی کیا جاتا ہے، جب آپ کو گھائل کیا جاتا ہے اور آپ ذہنی طور پر آپ کو اٹیک کیا جاتا ہے، آپ کو لعن طعن کیا جاتا ہے، تو بھی وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ آپ کے احساسات کو، آپ کے جذبات کو، آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو جو ہے وہ سمجھ سکتا اور آپ کی کیفیت سے خداوند یسوع مسیح واقف ہے. آمین. سو جب آپ کو لعن طعن کیا جائے تو گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا. اور خداوند یسوع مسیح نے اس سے پہلے کہ وہ مکاشفہ کی کتاب میں سمرنا کی کلیسیا کو یہ بات کہے، اس نے مقدس متی کی انجیل میں اس کے 5ویں باب میں 8 مبارکبادیاں ہیں. 8 مبارکبادیاں ہیں. اور وہ ہر مبارکبادی جو ہے اس کا آغاز جو کرتا ہے وہ اس لفظ سے مکاریوس سے کرتا ہے. وہ کہتا ہے مبارک ہو، ہے نا، مبارک ہیں وہ، 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 مبارک ہیں وہ. اور اس لیے وہ ہر بات کا آغاز جو ہے مبارک سے کرتا ہے. وہ مکاریوس کہتا ہے ہر بات کا آغاز جو ہے وہ مبارک حالی سے، مبارکبادی سے اس لیے کرتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ دنیا لعنتوں سے بھری ہوئی ہے.
وہ جانتا ہے کہ اس دنیا میں جو غریب ہیں ان کے لیے کوئی امید نہیں ہے، اور وہ یہ کہتا ہے مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں۔ وہ جانتا ہے غمگینوں کے لیے کوئی تسلی اس دنیا میں نہیں ہے، وہ کہتا ہے مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ حلیموں سے ہمیشہ زمین جو ہے وہ چھین لی جاتی اور ان کے مال اسباب پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، اور وہ جانتا ہے حلیموں کی اس دنیا میں خاص طور پر ملک پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے جب لعنتیں ڈرل کر رہی ہیں، لعنتیں جو ہیں وہ پینیٹریٹ کر رہی ہیں، اور لعنتیں جو ہیں وہ لوگوں کو ذہنی اذیت کا شکار کر رہی ہیں، روحانی طور پر ان کے دلوں کو چوٹ لگا رہی ہیں۔ جب لعنتیں چھائی ہوئی ہیں ایسے حالات میں وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم لعنتوں کو سنیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے منہ مبارک سے اس بات کو سنیں کہ ہم لوگ مبارک ہیں، ہم لوگ مبارک ہیں۔ اور اس نے مبارک بادیوں کی، مبارک ہونے کی جو سٹیٹ آف بلیسڈنس ہے، جو مبارک حالی ہے، اس کی 8 تہیں لگا دی ہیں، اس نے 8 لیئرز لگا دی ہیں تاکہ لعنت جو ہے وہ 8 تہوں میں سے ہو کر کیسے گزرے گی، پینیٹریٹ نہیں کر سکتی۔ اور یہ لیئر اپون لیئر جو مبارک ہیں، جو مبارک بادی ہے، جو مبارک حالی ہے، وہ میرے اور آپ کے اوپر ہے۔ آمین۔ اور جو اس کا کلائمیکس ہے، جو اس کا کلائمیکس ہے مبارک بادی کا، مبارک حالی کا، وہ یہ کہتا ہے مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ ہاللیلویہ۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری بات تمہاری نسبت ناحق کہیں گے۔ جتنی تفصیل سے اس نے اس آخری مبارک بادی کو ڈسکرائب کی ہے، غور کریں اس سے پہلے والی جو مبارک بادیاں ہیں ان کی تفصیل نہیں ہے، ان کی انٹرپریٹیشن نہیں ہے، ان کی اس نے تشریح نہیں کی، ان کا ترجمہ اس نے نہیں کیا، لیکن جو آخری مبارک بادی ہے اس کے ساتھ اس نے ترجمہ بھی کر کے بتا دیا ہے، اس کے ساتھ اس نے سلیس کر کے بھی بتا دی ہے تاکہ کوئی میرے جیسا جو جاہل بندہ ہے، جو میرے جیسا سلو لرنر ہے، جو میرے جیسا تھوڑا سا کم پڑھا لکھا ہے، وہ بھی اس بات کو آسانی سے سمجھ جائے کہ مسیح خداوند کیا کہہ رہا ہے، اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے۔ وہ کہتا ہے راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے، اور یہی بات اس نے سمرنا کی کلیسیا کو کہی تھی۔ اس نے کہا جو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں، میں ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں۔ اور یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ہر طرح کی بری بات تمہاری نسبت ناحق کہیں گے۔ کون سی بڑی بات ہے؟ ہر طرح کی بری بات تمہاری نسبت ناحق کہیں گے۔ کون سی بڑی بات ہے؟ کون سی بڑی بات ہے؟ اس دنیا کے RPO، اس دنیا کے منصف، اس دنیا کے انصاف لینے والے، اس دنیا کے وہ لوگ جن کا فرض ہے، جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، جو ستائے جا رہے ہیں وہی آپ پر الزام تراشی کرنے لگ جائیں۔ کون سی بڑی بات ہے؟ اس نے کہا لعن طعن کریں گے، ہر طرح کی بری بات تمہاری نسبت ناحق کہیں گے۔ اور ان سارے حالات میں یہ باتیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ڈر جائیں، بلکہ یہ باتیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے آج سے 2000 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ تو جب میرے سبب سے لوگ تمہیں ستائیں گے اور لعن طعن کریں گے اور ہر طرح کی بری بات تمہاری نسبت ناحق کہیں گے، تو اس نے کہا تھا افسردہ ہو جانا، اس نے کہا تھا سر نیچے کر لینا اور پریشان ہو جانا، نہیں، اس نے کہا تھا
है ना, उसने कहा खुशी मनाना और नहायत शादमान होना, क्योंकि जमीन पर नहीं लेकिन आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। मसीहत एक शख्सियत पर कायम है, उस शख्सियत का नाम यीशु मसीह है। उस शख्सियत का नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह को मार दिया था, मसीहत मर गई थी? बताओ मुझे। उसके 12 रसूल थे, 12 रसूलों में से 11 रसूलों को मार दिया था, उन्हें शहीद कर दिया था, उन्होंने अपनी जान का नजराना दे दिया था। मसीहत मर गई थी? मसीहत मर गई थी उन 11 के मरने से? नहीं मरी। जिनका फाउंडर, जिनका जो लीडर है, उसे सलीब पर चढ़ा दिया ताकि मसीहत को मार दे। मसीहत नहीं मरी। जो उसके पैरोकार हैं, जो उसके शागिर्द हैं, उन 12 में से 11 को मार दिया, मसीहत नहीं मरी। और फिर उसके बाद जब पहली 3 सदियों में 50 लाख मसीहों को मार दिया, मसीहत नहीं मरी। मसीहत आज भी जिंदा है। और ओकाडे शहर में, लिविंगस्टोन चर्च में और मुल्क पाकिस्तान में आज भी लोग खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेने वाले मौजूद हैं। आमीन। और मसीहत दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। दुनिया में सबसे ज्यादा पैरोकार जो हैं वो यीशु मसीह के हैं। मसीहत मर गई थी, मसीहत को मारने वाले मर गए हैं, मसीहत को मिटाने वाले मिट गए हैं, लेकिन मसीहत कायम है। यीशु मसीह का नाम कायम है और यीशु मसीह के लोग भी कायम हैं। आमीन, आमीन। और मैं हमेशा कहता हूं, अगर यीशु मसीह ने जो कामिल है और जो खुदा का बेटा है और जो बगैर गुनाह के है, जो अपनी जात में गुनाह से मुबर्रा है, अगर वो सलीब पर मुझ गुनहगार के लिए मर सकता है, तो क्या ये बड़ी बात है कि मेरे जैसा छोटा सा शख्स जो गुनहगार है, उस कामिल शख्स के लिए अपना खून बहा दे, उसके लिए अपनी जान का नजराना दे दे? ये तो मेरे लिए इस्तेहकाक है, ये तो मेरे लिए इज्जत है कि मैं इतने बड़े नाम की खातिर अपना खून बहा दूं, अपनी जान दे दूं। ये आपके लिए इज्जत है कि आप उस नाम से कहलाते हैं, आप उस नाम से जाने जाते हैं। और अगर उस नाम की खातिर हमें अपना खून बहाना पड़ जाए, अगर उस नाम की खातिर हमें लानतान बर्दाश्त करनी पड़ जाए, अगर उस नाम की खातिर हम सताए जाएं और हर तरह की बुरी बात हमारी निस्बत नाहक कही जाए, हमें खुशी मनाना है, शादमान होना है ना? क्योंकि वो कहता है तुमसे पहले नबियों को भी इसी तरह सताया था। इसका मतलब ये है कि जब मैं सताया जाता हूँ, जब मुझ पर लान तान की जाती है, तो मेरा रुतबा एलिवेट हो जाता है और मैं यसाया की मानद हूँ, मैं यर्मिया की मानद हूँ, मैं हिजकियल नबी की मानद हूँ, मैं दानियल की तरह हूँ, मैं सदरक और मीसक और अबदनजो की तरह हूँ। खुदावंद ने मुझे जलाल दे दिया है और मुझे नबियों के साथ लाकर उसने खड़ा कर दिया है, क्योंकि नबी भी इसी तरह से सताए गए थे और मैं भी उसी तरह से सताया जा रहा। ये आपके लिए इज्जत की बात है, ये आपके लिए मुबारक खाली की बात है। आमीन। बाइबल मुकद्दस, खुदा का कलाम इसके बारे में फरमाता है। मुकाशवा की किताब और उसका 20वां बाब, और उसकी आंखें आग के शोला हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। और फिर उसके बाद 21वां बाब, उसकी 11वीं आयत, फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई
یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا، اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا۔ پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ فکر مندی یہ نہیں ہے کہ یہاں سے نام مٹ جائے گا، فکر مندی یہ ہے کہ وہ جو کتاب حیات اوپر ہے جس میں میرا نام لکھا ہے، کہیں اس کتاب میں سے میرا نام نہ مٹ جائے۔ آمین۔ کہیں اس کتاب میں سے آپ کا نام جو ہے وہ ڈیلیٹ نہ ہو جائے، یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے، یہاں سے گولی کھا لیں، یہاں سے سر کو تن سے جدا کر لیں، یہاں سے خون کو بہا دیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن وہ جو کتاب حیات میں ہمارے نام لکھے ہوئے ہیں، کہیں اس کتاب حیات میں سے ہمارا نام نہ مٹ جائے۔ اور اسی لیے اس نے سمرنا کی کلیسیا کو یہ کہا تھا کہ جان دینے تک بھی وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اور یہ زندگی کا تاج جو ہے، یہ زندگی کی کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے کہ جنہوں نے زندگی کا تاج جو ہے وہ پانا ہے، جنہوں نے جان دینے تک وفادار رہنا ہے۔ آمین۔ آپ اور میں کون آپ کے نام کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے؟ جس نے نام لکھا ہے، آمین، جس نے نام لکھا ہے اس سے بڑا اور کوئی نہیں ہے۔ جس کی پوشاک پر اور جس کی ران پر یہ لکھا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے، آمین، اس نے جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے، اور جو خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اور جس کے منہ سے دو دھاری تیز تلوار نکلتی ہے، جو قوموں کو مارتا ہے، بائبل مقدس کو پڑھیں، اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور مجھے فخر ہے، مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں نے اپنے سر سے تاج اتار کے اس کے سر پر رکھ دیا ہے، اور اس کے بہت سے تاجوں میں سے ایک تاج جو ہے وہ پادری وکاس کے نام کا بھی ہے، کیونکہ وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ میرا بادشاہ بھی ہے۔ آمین۔ وہ میرا خداوند اور میرا مالک ہے، جس نے میرا نام کتاب حیات میں لکھا ہے۔ کون مجھے اس کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ موت یا خطرہ یا تلوار یا کال یا ننگاپن، حال کی یا استقبال کی چیزیں، کون سی بات مجھے اس کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ بائبل کو پڑھیں، جو اس کے نام کی خاطر لعن طعن برداشت کرتے اور ستائے جاتے ہیں، انہوں نے کہیں پہ بھی ماتم نہیں کیا، انہوں نے کہیں بھی ماتم نہیں کیا۔ ہر جگہ جہاں وہ ستائے گئے ہیں، جہاں ان پر لعن طعن کی گئی ہے، جہاں انہوں نے خون بہایا ہے، وہاں انہوں نے خوشی منائی ہے، وہ شادمان ہوئے ہیں۔ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی بات کو پورا کیا ہے، جس نے کہا تھا خوشی منانا اور نہایت شادمان ہونا، اور کلیسیا نے یسوع مسیح کی بات کو اظہار ثانی میں سیریسلی لیا ہے، اور وہ خوشی مناتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ خداوند کے حضور میں پیش کرتے رہے۔ آمین۔ غور کریں اس بات پر۔ کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ تلواریں لے لیں اور بندوقیں کٹھی کر لیں۔ کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ جان لینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ آپ کو یہ تعلیم ہے بائبل مقدس کے مطابق کہ آپ نے جان دینے تک، جان لینے تک نہیں۔ یہ اس دنیا کا جو سردار ہے، دنیا کا جو بادشاہ ہے، اس کا موٹو ہے، لیکن جو آسمانوں کا خدا ہے وہ یہ نہیں کہتا جان لے لے اس کی، وہ کہتا تیری لڑائی خون اور گوشت سے ہے ہی نہیں ہے۔ آمین، آمین۔
اور مجھے اور آپ کو اس تعلیم کو بڑی سنجیدگی سے لینا. بڑے آئے نام مٹانے والے اور چلے گئے. مسیحیت آج بھی قائم ہے اور مسیح کا نام آج بھی اس دنیا میں زندہ ہے اور راج کرتا ہے. آمین. نہ اس کا نام مٹا ہے اور نہ ہی کلیسیا کا نام مٹا ہے. اس کا نام بھی قائم ہے اور اس کے لوگوں کا نام بھی قائم ہے. ہم زندہ رہیں یا ہم مر جائیں. جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا کو دیکھنے کے بجائے, دنیا کی طرف امیدیں لگانے کے بجائے اپنی امید آسمان سے لگا لیں اور آپ زندہ رہیں گے, ہے نا. وہ کیا کہتا ہے پالوس رسول؟ جینا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع ہے. آمین. اگر نفع میں شامل ہو جائیں تو کیا بات ہے, اور پھر اگر جینا ہی پڑے تو پھر زندہ تو ہم اپنے لیے نہیں ہیں, ہم مسیح کے لیے زندہ ہیں.